بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کی فضیلت اور برکت کے حوالے سے۔ رمضان المبارک امت مسلمہ کے لیے انمول نعمت ہے، رحمتوں، برکتوں اور بخشش کا خزینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کا اجر 70 درجے تک بڑھا دیا جاتا ہے، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور لوگوں میں جذبہ ایمان بڑھ جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ جل شانہ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن کریم بھی رمضان المبارک میں نازل ہوئی۔ رمضان میں ایک رات لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ رمضان کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اس مہینے میں نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرائض کا 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس مہینے میں رات کو ایمان اور ثواب کی نیت سے نماز میں کھڑا رہنا پچھلی گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ کھلواتا ہے، اسے روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ فرشتے افطار کے وقت روزے داروں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے روزانہ جنت کی آرائش کرتا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ کی آخری شب میں تمام روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ روزے میں سحری کا کھانا برکت کا باعث ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم پر ایک عظیم مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایسا مہینہ جس میں ایک ایسی شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی اس ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں کا روزہ فرض اور راتوں کی عبادت نفل قرار دی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ایک نیک عمل کے ذریعے قرب خداوندی کا طالب ہو، وہ ایسا ہی ہے جیسے دیگر مہینے میں فرض عمل کرے، یعنی نفل کا ثواب فرض کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، اور جو شخص کوئی فریضہ بجا لائے، وہ ایسا ہے جیسے دیگر مہینوں میں 70 فرض ادا کیے، یعنی رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے۔ اے لوگوں، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر اور بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص اس مبارک مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی اپنے اندر اتنی وسعت نہیں پاتا کہ دوسرے کو باقاعدہ افطار کرائے اور اس کے ثواب سے بہراب ہو۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان نثاروں کو ایسا جواب دیا جس سے ان کی مایوسی خوشیوں میں بدل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ انعام ہر اس شخص پر کرتا ہے جو کسی بھی روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک عدد کھجور، حتیٰ کہ ایک گھونٹ پانی پلا کر بھی افطار کروا دے۔ ہاں، جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے تو اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس سے کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام، خادم اور ملازم وغیرہ کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی دیتے ہیں۔ اے لوگوں، اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، نمبر 2 استغفار، نمبر 3 جنت کی طلب، نمبر 4 آگ سے پناہ۔